اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم بھائیو، سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت سورہ توبہ کی ہے اور اس کا شان نزول غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے ان 3 صحابہ کی توبہ کا قبول ہونا اور مشکل صورتحال میں ان کا سچ کو لازم پکڑنا، جھوٹے عذر اختیار کرنے اور بہانے تراشنے کی بجائے ہر حال میں سچ کو لازم پکڑنا، تو اللہ قیامت تک آنے والے مومنوں کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، تم بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان جیسے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اور ہر حال میں سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں اپنے ہاں اس کا نام ہی صدیقین میں لکھ دیتے ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں سچ کی۔ ایک حدیث میں، بلکہ قرآن کی یہ آیت جو میں نے ابھی خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو صاف اور سیدھی بات کرو۔ قول سدید وہ کیا ہے؟ جو سچ پہ مبنی ہو اور جھوٹ موٹ سے بچی ہوئی ہو، یہ قول سدید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں 2 انعام عطا فرمائے گا اگر تم سچی بات کا اہتمام کرو اور اپنی گفتگو میں جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اس قول سدید کے اللہ تمہیں 2 صلے عطا فرمائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے معاملات کی اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو غلطیاں ملتیاں گناہ وغیرہ ہوں گے، اللہ سارے گناہ بھی، غلطیاں بھی، کوتاہیاں بھی، وہ تمہارے سچ کو لازم پکڑنے قول سدید کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، سورہ توبہ میں 11ویں پارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کی توبہ کو قبول کیا ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں موجود ہیں، بڑی نصیحتیں موجود ہیں۔ چونکہ اس واقعے کی ساری بنیاد غلطی ہو گئی تھی، ان سے کوتاہی ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد
وہ لشکر کے ساتھ شریک نہیں ہو پائے تھے، وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ لیکن اگر وہ واقعہ آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت و منقبت میں جو قیامت تک کے لیے قرآن بنا کے نازل کر دیا، ان کو یہ سارا اعزاز عطا فرما دیا، تو اس کی بنیاد صرف ایک تھی، اور وہ ان کا ہر حال میں سچ پہ قائم ہونا تھا۔ صحیح بخاری میں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تبوک میں جانے کا رومیوں کے خلاف مارکے میں شریک ہونے کا اعلان ہوا۔ سارے لوگ تیاریاں کرنا شروع ہو گئے، لیکن میں سوچتا رہا آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، ہو جائے گا۔ میرے پاس اس وقت 2 جاندار صحت مند اونٹنیاں موجود تھیں، حالانکہ زندگی میں اس سے پہلے میرے پاس ایسی سواریاں کبھی موجود نہیں رہیں۔ تو میں یہی سوچتا رہا کہ آج تیاری کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، چلا جاؤں گا، لشکر آگے بھی نکل جائے، میں تیز رفتاری کی وجہ سے پیچھے مل جاؤں گا۔ فصلیں بھی پکی ہوئی تھیں، باغات بھی خوشوں سے لدے ہوئے تھے، گرمیوں کا موسم بھی تھا، بڑا آزمائش والا مرحلہ تھا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر تھی، صحابہ جوش و خروش سے تیاریاں کر رہے تھے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 30,000 مجاہدین پہ مشتمل لشکر لے کے مدینے سے چل پڑے، اور میں سوچتا ہی رہ گیا، میں منصوبے ہی بناتا رہ گیا، میں تخیلات کی دنیا میں رہ گیا، اور مجھ سے سستی ہو گئی، حتیٰ کہ قافلہ چلتے چلتے 750 کلومیٹر کا سفر طے کر کے تبوک کے میدان میں پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچے تو پہلی مرتبہ، حالانکہ 30,000 کا لشکر تھا، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا مجھے کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے، ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو کیا عذر بن گیا ہے؟ تو ایک آدمی کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر عذر کوئی نہیں ہے، اس کو اس کے حسن نے روک لیا ہے، اس کی قوت، طاقت، جوانی، مال و سر کی بہتات، یہ چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، یہ درست بات نہیں کر رہا، میں کعب بن مالک کو جانتا ہوں، وہ بندہ ایسا نہیں ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بہت خوبصورت آدمی ہے، بڑے اچھے کردار کا آدمی ہے، اے اللہ کے پیغمبر اپنے حسن اور مال کی وجہ سے نہیں، بس ویسے اس سے کوئی سستی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے رہے، حتیٰ کہ 20 دن تبوک کے میدان میں بھی گزر گئے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب ہمارے پاس خبریں آنا شروع ہو گئی کہ لشکر تو واپس چل پڑا ہے۔ کہتے ہیں میری پریشانی، میرا غم، میرا صدمہ اور بڑھنا شروع ہو گیا، میں سوچنے لگ گیا کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا منہ لے کے پیش ہوں گا، میں کیا بات کروں گا، میں کون سا عذر کروں گا۔ کہتے ہیں میں بڑا فصیح و بلیغ تھا، کئی بار میرے دل میں یہ بات آتی کہ باقی لوگ جیسے جھوٹے موٹے عذر تراشتے ہیں، مجھے بھی کوئی ایسا عذر تلاش لینا چاہیے، اور بہانہ کر کے کوئی عذر پیش کر کے
اپنی صفائی پیش کر دینی چاہیے۔ لیکن پھر مجھے خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ جب یہ خبر ملی میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی غلط بیانی نہیں کرنی، میں نے سچ بولنا ہے، اس کی جتنی چاہے قیمت مجھے چکانا پڑے، جس سزا سے مجھے دو چار ہونا پڑے، لیکن ہر حال میں نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا۔ کوئی اور ہوتا میں جھوٹ بول لیتا، میرا پردہ رہ جاتا۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان پر تو جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اللہ کی وحی لے کے آتے ہیں۔ اگر میں نے کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو رب تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کے فوراً میرے جھوٹ کا پردہ پھاڑ دے گا۔ تو میں نے طے کر لیا کہ بھئی سچ بولنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جاتے، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتے، لوگوں سے ملتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں جایا کرتے تھے۔ تو حسب روایت آپ تشریف لائے، مسجد نبوی میں رکعتیں پڑھی ہیں، بیٹھ گئے، لوگ آ رہے ہیں جو معرکہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے، وہ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ تقریباً 80 لوگ وہ تھے جو عبداللہ بن ابی کے ٹولے سے تعلق رکھنے والے، وہ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، اور کوئی جھوٹا عذر کر رہا ہے، کوئی بہانے خوری کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے عذر قبول کر رہے ہیں۔ کوئی قریدہ قریدی نہیں کر رہے، کوئی جناب باریکیوں میں نہیں جا رہے، عذر قبول کر رہے ہیں اور فرما رہے جاؤ میں نے تمہارا عذر قبول کر لیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ 80 لوگوں کو اس انداز میں آپ نے معاف کر دیا۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کعب تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صاف اور سیدھی بات یہ ہے، قول سدید یہ ہے کہ میرے پاس آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اے اللہ کے پیغمبر، کوئی اور بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، بس سستی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تساہل ہو گیا ہے، غفلت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا جہاں تک اس شخص کا معاملہ ہے تو یہ شخص سچ بول رہا ہے۔ فرمایا کعب اب کھڑے ہو جاؤ اور اس مجلس سے چلے جاؤ، اب تمہارا فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یہ جو 3 مخلص مسلمان کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ تینوں صحابی، یہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ آئے کوئی شخص ان سے بات نہیں کرے گا، یہ سلام بلائیں کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ یہ جماعت کے اندر ہوتے ہوئے انہوں نے کوتاہی کی ہے، نافرمانی کی ہے، غلطی کی ہے، اب ان کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کرے گا۔ کہتے ہیں میرے دونوں دوسرے بزرگ جو تھے صحابی، وہ تو بڑی عمر کے تھے، وہ بدری بھی تھے، بدر سے لے کے تبوک تک کے سارے مارکوں میں وہ شریک رہے، میں بھی شریک رہا، اور لیکن تبوک میں ہم تینوں سے کوتاہی ہوئی۔ اب وہ دونوں بزرگ تھے، سفید داڑھیوں والے، بڑھاپے والے، وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور دن بھی راتیں بھی اللہ کے پیغمبر کی ناراضگی کی وجہ سے، جہاد میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، بغیر کسی شرعی عذر میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے وہ دن بھی اور رات بھی روتے رہتے ہیں۔ لیکن کعب کہتے ہیں میں جوان تھا،
میں تنومند تھا، میرے اندر سخت موجود تھی، میں کوشش کرتا کہ ساری نمازیں بھی مسجد نبوی میں آ کے پڑھوں۔ میں دیکھتا جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، میں ان کے قریب ترین جگہ پاتا۔ جب تک میں نماز پڑھتا رہتا، سنتیں رکھتے پڑھتا رہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے، اور جو ہی میں سلام پھیرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کی دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں لوگوں کو سلام بلاتا، کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ دنوں کے دن گزر رہے تھے، ہفتوں کے ہفتے گزر رہے تھے۔ ایک دن تنگ ہار کے میرا ایک بڑا جگری دوست تھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس کا نام تھا۔ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، میں ابو قتادہ کے باغ میں، اس نے اپنے باغ کے گرد اونچی اونچی دیوار بنائی ہوئی تھی، میں اس کی دیوار پہ چڑھا، دیوار پھلانگ کے میں اس کے باغ میں گیا۔ اب وہ باغ میں تنہا تھا، میں اور ابو قتادہ دونوں بالکل تنہا تھے، کوئی تیسری آنکھ ہمیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ابو قتادہ کو کہا، ابو قتادہ ہماری زندگی بڑی گہری دوستی میں گزری ہے، تو جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو جانتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے 2-3 مرتبہ ایسے ہی جملے بولے۔ اس سے پہلے جب میں پہنچا تو سلام کہا، ابو قتادہ اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، میں بار بار اس سے بات کر رہا ہوں، وہ میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دے رہا۔ آپ اندازہ کیجئے بھائیو، یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہے صحابہ کی صحبت، یہ ہے ان کی سیرت و کردار کہ تنہا ہونے کے باوجود بھی، تنہائیوں میں بھی وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک اطاعت کرتے تھے۔ آپ نے بات چیت سے منع کیا، آپ نے سلام سے منع کیا، تنہائی میں بھی وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، آپ کی محبت اور وفا کو نبھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں 2-3 مرتبہ میں نے یہ باتیں کی، بالآخر جب ابو قتادہ نے دیکھا یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا، ایک جملہ بولا۔ کہتے ہیں کعب تمہارے بارے میں جو بھی معاملہ ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کعب نے یہ الفاظ بولے میری آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھو یہ میرا جگری دوست ہے، آج یہ بھی مجھ سے کتنا بیگانہ ہوا پڑا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، دیوار پھلانگ کے میں واپس پلٹا، شہر مدینہ میں داخل ہوا ہوں تو غسان کی سلطنت تھی، غسان کی سلطنت، اس کے بادشاہ کا خط لے کے ایک آدمی مدینے میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ لوگوں میں غسان سے آیا ہوں، میرے پاس غسان کے بادشاہ کا لیٹر ہے، مجھے کعب بن مالک کو ملنا ہے۔ تو سامنے مجھے آتا دیکھ کے لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ کعب بن مالک آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ غسانی آدمی تاجر تھا، گندم لا کے مدینہ منورہ میں فروخت کیا کرتا تھا، عیسائی تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے شاہ غسان کا خط دیتا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ لکھا ہوا تھا کہ اے کعب تیرے نبی نے، تیرے رسول نے تیری قربانیوں کی، تیرے خدمات کا اعتراف نہیں کیا ہے، تیری قدر نہیں کی ہے، تیری اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، تجھے وہ وقار
مرتبہ اور مقام نہیں دیا ہے جو تیرا حق بنتا تھا، تیرے رسول نے تجھے نہیں دیا۔ تو ہمارے پاس غسان میں، روم میں آ جا، ہم رومن امپائر کے بادشاہ تجھے بڑے سے بڑا عہدہ وزارت دینے کے لیے تیار ہے، ہم منتظر ہیں۔ اے کعب تو ہمارے پاس آ، ہم تیری صلاحیتوں کی بھی قدر کریں گے اور تجھے بڑے سے بڑا عہدہ اور مرتبہ بھی تفویض کریں گے۔ کعب کہتے ہیں جب میں نے یہ خط پڑھا میرے قدموں سے زمین نکل گئی، میں نے سوچا ایک ازمائش میں پہلے مبتلا ہوں اور اس ازمائش کے اوپر یہ دوسری ازمائش میرے اوپر آ گئی ہے۔ فوراً میرے ایمان نے جوش مارا، میں نے اس خط کو پکڑا اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کے کرچی کرچی کر کے سامنے ایک تندور جل رہا تھا، میں نے اس کے سارے ٹکڑوں کو اس تندور کی آگ میں پھینک دیا کہ مجھے کوئی ایسا خط اور کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا، مجھے اس کا وجود بھی برداشت نہیں ہے جو مجھے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحبت سے دور لے جانے والا ہو۔ کہتے ہیں اس طرح چلتے چلتے 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ میرے پاس میرے گھر آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کا پیغام لے کے آیا ہوں، پیغام یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی تم سے جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ کعب کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دینے کا کہا ہے؟ قاصد نے بتایا کہ طلاق کا نہیں، صرف میاں بیوی کے تعلقات کو ختم کرنے کا فیصلہ اور آرڈر ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس کو کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ آ گیا ہے، تم اپنے کپڑے اپنا ساز و سامان لے لو اور جب تک اللہ کا میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آتا تم اپنے میکے چلی جاؤ، اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ میری بیوی نے سامان پکڑا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، جیسے صحابہ پہ آپ کا حکم اور قانون چلتا تھا ایسے ہی گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات پر بھی آپ کا حکم اور قانون چلتا تھا۔ ایک حکم آیا ہے اور بیوی جناب ساز و سامان لے کے اپنے میکے روانہ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، 10 دن مزید گزر گئے، 50 دن گزر گئے، 50 دن۔ کہتے ہیں 50ویں دن فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے اور اس دن میں نے فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت پہ پڑھی تھی۔ اپنے گھر کی چھت پہ میرا دل ایسے گھٹا جا رہا تھا، زمین اپنی فراخیوں کے باوجود میرے اوپر تنگ ہوئے جا رہی تھی اور میرا اپنا دل بھی تنگی محسوس کر رہا تھا اور مجھے رب کی ذات کے علاوہ کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی تھی۔ کہتے اس طرح 50 دن ہو گئے، فجر کا وقت ہوا، میں نماز فجر پڑھ کے ابھی میں نے سلام پھیرا ہے اپنے گھر کی چھت پہ تو ایک شخص کی سب سے پہلے مجھے آواز آئی۔ مسجد نبوی کے قریب ایک پہاڑی چوٹی تھی، صلح کا پہاڑ اس کو کہتے ہیں، ایک شخص ہے وہ صلح کی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا ہے اور میرے گھر کی طرف رخ کر کے وہ اونچی آواز میں اعلان کرتا ہے، اے کعب بن مالک تجھے مبارک ہو، اے کعب اللہ رب العزت نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ کہتے ہیں جو ہی یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں سلام پھیر کے بیٹھا ہوا تھا، میں اسی وقت سجدے میں گر گیا۔ میں نے اللہ کے حضور شکر کا سجدہ بجا لایا، اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع ہو گیا کہ جس رب تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ کہتے ابھی میں سجدہ کر کے فارغ ہوا کہ زبیر بن عوام
رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی فجر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پیچھے پڑی تھی، اور فجر کے بعد جبرائیل امین وحی لے کے ان 3 صحابہ کی توبہ کی آیات لے کے نازل ہوئے تھے۔ تو جو ہی اللہ کے رسول نے یہ آیات پڑھی، ایک صحابی صلا پہاڑ کی طرف دوڑ کے چڑھا، اس نے آواز لگائی، اور دوسرے زبیر بن عوام ہے، یہ گھوڑے پر سوار ہو کے فجر پڑھنے آئے تھے، ان کا گھوڑا مسجد نبوی کے جناب بیرونی دروازے کے پاس بندھا ہوا تھا، انہوں نے فوراً دوڑ لگائی اور جمپ لگا کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور ایڑ لگا کے جناب پہنچنے والوں میں سب سے پہلے زبیر بن عوام کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ توبہ کی مبارک لے کے، خوشخبری لے کے میرے گھر پہ پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس دن عجیب حسن اتفاق تھا کہ میں نے بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا، اپنی زندگی کا بہترین سوٹ، اور میرے پاس اس دن صرف ایک ہی سوٹ تھا، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی توبہ کی قبولیت کی، اپنے رب کے فضل اور ہماری شان میں نازل ہونے والی قرآن کی آیات کی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ سب سے پہلے جس صحابی کی آواز صلا کی چوٹی سے اس نے مجھے مبارکباد دی تھی، میں نے اپنا نیا بہترین سوٹ اتار کے ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، خوشی کے طور پہ میں نے سب سے پہلے توبہ کی مبارکباد دینے والے کو اپنا سوٹ اتار کے دے دیا۔ اب میں اپنے گھر سے چلا ہوں، مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں اب سارے راستے میں ایسا تھا کہ میں جہاں سے گزر رہا ہوں لوگ مجھے مل رہے ہیں، جناب کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی جناب معانقہ کر رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، اور مدینے کے ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، اے کعب تجھے اور تیرے ساتھیوں کو توبہ کی قبولیت کی مبارک ہو۔ مبارکبادوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ کہتے اسی اثناء میں چلتے چلتے میں مسجد نبوی پہنچا، خلاف معمول 50 دن کے برعکس آج میں کیا دیکھتا ہوں، پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے تھے، آج میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر میری آمد پر سب سے آگے بڑھ کے میرے استقبال کے لیے موجود ہیں، میرا استقبال کر رہے ہیں، اور آپ کا چہرہ ایسے کھلا ہوا ہے کہ کعب بن مالک کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند جتنا پر نور ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر خوشی سے آپ کے چہرے کو پر نور دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے کعب تجھے مبارک ہو، آج کا دن جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے، تیری زندگی میں کبھی اتنا خوشی والا برکت والا دن نہیں آیا ہے جتنا خوشی برکت اور رحمت والا دن آج اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ تو میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے پیارے پیغمبر، یہ مبارکباد جو آپ دے رہے ہیں یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں کعب، یہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں مبارکباد دے رہا ہوں۔ تو اس خوشی میں کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر، اگر اللہ نے یہ سعادت والا دن ہمیں عطا فرمایا ہے تو میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے پاس مال کثیر ہے، بہت دولت ہے، بہت کچھ ہے، مجھے آج اتنی خوشی ہے، اے اللہ کے پیغمبر میں اپنا سارا مال کل کائنات اپنے رب کے نام پہ آج پیش کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔
आपने फरमाया काब नहीं, कुछ ना कुछ अपने पास रख लो। काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, फिर खैबर के मार्के में जो मुझे माल गनीमत मिला था वो मैं अपने पास रख लेता हूँ, और बाकी अपना कुल असासा आज मैं अपने रब के नाम पे खर्च करने का ऐलान करता हूँ। और साथ ही कहने लगे अल्लाह के नबी, आप जानते हैं ये सारा सिला, ये इनाम और ये मुबारकबाद का माहौल, ये अल्लाह की रहमत का माहौल, ए अल्लाह के पैगंबर, इसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज है और वो मेरा सच को लाजम पकड़ना है। हम तीनों लोगों ने जो हर हाल में सच को इख्तियार किया था, ये सच का सिला है। जो झूठ मूठ कहने वाले, झूठे बहाने इख्तियार करने वाले, उनको रब ताला ने कुरान में फरमाया इन्नहुम रिजसुन, ये सारे के सारे पलीद है और इनकी करतूतों की वजह से जहन्नम ठिकाना है। तो अल्लाह ने हमें झूठ से बचाया। तो आज मैं दूसरा ऐलान ये करता हूँ कि आइंदा जितनी जिंदगी अल्लाह मुझे अता फरमाएगा, मैं सारी जिंदगी सच को इख्तियार करूंगा और जिंदगी भर इंशाअल्लाह कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और काब रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये वाक़या पूरा तबूक से पीछे रह जाने का जब बयान किया करते थे, तो साथ ये भी फरमाया करते थे कि साथियों, जिस दिन से मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा किया था कि अब जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि अल्लाह रब्बे करीम का मुझ पे फजल और एहसान है कि उसके बाद अल्लाह ने हमेशा मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाई और हमेशा मुझे झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाई। तो ये एक वाक़या है भाई, आप इस वाक़े के यानी मंदरजात इसको पढ़ें भी, इसको सुने भी, इस पे गौर भी करें। हमें बड़े सबक इससे मिलते हैं, बड़ी नसीहतें और इबरतें इससे मिलती हैं। ये एक वाक़या ही काफ़ी है उन लोगों के लिए जो सीधी बात करने वाले, सच्ची बात करने वाले, झूठ से हर हाल में बचने वाले और हर हाल में अल्लाह का तकवा इख्तियार करके अपनी जुबान को सिद्क़ व सफ़ा से मुज़य्यन करने वाले कि अल्लाह उनके मामलात की भी इस्लाह कर देता है और उनके गलतियों और गुनाहों को भी अल्लाह तबारक तआला माफ़ कर देता है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बे करीम हमारे हाल पे रहम फरमाए और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बारहा ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जब बंदा ये समझता है कारोबार में, मामलात में, डायलॉग में, बाहमी गुफ्तगू में सामने वाले को मुतमईन करने के लिए, कायल करने के लिए, अपना हक जताने के लिए इंसान झूठ का सहारा लेने की कोशिश करता है। तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबा का आपके सामने वाक़या पेश किया है और अपने आप को भी नसीहत करता हूँ, आप भाइयों को भी नसीहत करता हूँ। आओ हम भी अज़म करें, हर किस्म के हालात में, खुशी में, आसानी में, परेशानी में और फरावानी में, हर हाल में इंशाअल्लाह जिंदगी भर सच को लाजम पकड़ेंगे और इंशाअल्लाह झूठ से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। अगले खुतबा जुमा में हम इंशाअल्लाह झूठ एक मुआशरती नासूर के झूठ ने मुआशरे में तबाहियां कहां पैदा कर दी हैं और आज हमारा हर तबका जिंदगी किस तरह झूठ का सहारा लेता है। हालांकि झूठ कितनी बड़ी बुराई है, कितनी बड़ी तबाही का बायस है। झूठों पे अल्लाह की लानत होती है। झूठे दुनिया में भी ख्वाब खासर होते हैं और आखिरत में भी नाकामो नामुराद होते हैं। तो झूठ के नुकसानात क्या है? झूठ ने इस वक्त हमारे मुआशरे को दीमक की तरह, गिन की तरह कैसे चाट दिया है, कैसे खोखला इसकी अखलाकी अक़दार को कर दिया है। इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुमा में झूठ एक मुआशरती नासूर,
اس پر ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل پیش کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔